CSO کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں فیس بک صارفین کا جو مجھے دیکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا جو نوٹیفیکیشن مجھے فیس بک کی طرف سے ملا اس میں مجھے بتایا کہ 17,845 لوگوں نے آپ کی ویڈیوز کو جو 7 جولائی سے 13 جولائی کے درمیان ہفتہ تھا دیکھی گئی۔ اس لیے مجھے کچھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی خدا کے کلام کی خدمت چھوٹی موٹی کر رہا ہوں، کیونکہ پہلی بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا استاد نہیں ہوں، میں ایک چھوٹی سی جماعت کا خادم ہوں اور خدمت کرنے کے لیے اپنا حصہ اس خدمت میں ڈال رہا ہوں۔ میں کوئی استاد نہیں ہوں اور مجھے کوئی بہت زیادہ دولت کمانے کے لیے فیس بک یا یوٹیوب پر نہیں آنا، بلکہ مجھے وہ حق ادا کرنے کے لیے آنا ہے جو ذمہ داری، جو کام خدا نے مجھے دیا ہے۔ آج صبح میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا۔ کچھ اگر منٹوں کی ویڈیو زیادہ بھی ہو تو اسے آپ ذرا اپنی طرف سے قبولیت دیجیے گا اور غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم کس پر بات کر رہے ہیں۔ میں یعقوب کے خط اس کے 4 باب اور اس کی 5ویں آیت پر بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے، جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ جس کا انجام حسد ہو۔ بات میں کرنا چاہتا ہوں حسد پر، اور حسد جو ہے اس نے اس وقت ہمارے معاشرے کے تمام طبقوں کو متاثر کیا، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، چاہے وہ میڈیکل کا طبقہ ہو، چاہے وہ عمومی لوگ ہوں، اور چاہے وہ گھریلو خواتین۔ حسد نے ہمارے ہر معاشرے کے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے مذہبی روحانی طبقے کی، اور کرسچن روحانی طبقے کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو روح سے معمور زندگی کا ایک تصور بائبل مقدس ہمیں دیتا ہے، اور روح سے معموری کا مطلب جو بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ ہے محبت، پیار، عقیدت، رفاقت، قبولیت، مخالفین کے ساتھ بھی اچھا رویہ، میانہ روی۔ یہ روح کی معموری کا بائبل کے اندر جو خاکہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک خاکہ ہمیں بائبل کے باہر نظر آتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے دعوے ہیں روح سے معموری کے، لیکن یہ جو خاکہ بائبل کے اندر روح کی معموری کا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کی جگہ جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو غور سے سنیے گا، یہ سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ کے لیے ہے۔ مت کسی غلط جگہ پر چلے جائیے گا اور بلا وجہ خدا کے کلام کی نفی نہ کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ تو بائبل کے اندر کا خاکہ ایک روح سے معمور شخص کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور جو روح سے معمور ہونے کا دعویٰ میرے جیسے آپ جیسے لوگ کرتے ہیں ان کی زندگی کا خاکہ کیا بتاتا ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ بائبل حسد سے پاک روحانی زندگی کا ذکر کرتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حسد سے بھرپور روحانی زندگی نظر آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے حسد کسی کو خوشحالی پر، حسد کسی کی ترقی پر، حسد کسی کی خدمت پر، حسد کسی کے کلام پر، حسد کسی کے چرچ پر، حسد کسی کی جماعت پر، حسد کسی کے خاندان پر، یہ حتیٰ کہ حسد کسی کے علم سے بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا حسد نے پورے طور پر روحانی لوگوں کو، میں چند ایک کی بات نہیں کر رہا، اس میں 10-15% لوگ ایسے ہیں جو روحانی معیار جو بائبل کے اندر ہے اسے پورا کر رہے ہیں، لیکن 85% کے قریب لوگ حسد کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اور حسد نے گھیر لیا ہے، اور ہر ایک بات میں حسد نظر آتا ہے۔ اس لیے غیبت اور کلام مقدس میں حسد سے منع فرمایا گیا۔ کلام مقدس میں یعقوب 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد ہوتا ہے۔ یہ جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ یہ حسد جو ہے یہ کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ حسد کا جو معنی ہے، حسد کے جو معنی اس کا مطلب ہے جلن، کسی کا زوال چاہنا، عداوت،
بغض اور کینہ۔ فیروز اللغات میں اگر ہم جائیں تو اور بھی معنی نکل آتے ہیں، لیکن یہاں یہ 5 معنی ہیں۔ جلن کا مطلب ہے جلنا، کسی کی ترقی سے جلنا، کسی کے کام سے جلنا، کسی کے اور کئی چیزوں سے جلنا، یہ حسد پیدا کرتا ہے۔ اور کسی کا زوال چاہنا، ترقی نہیں چاہنا، یہ ناکام ہو جائے، یہ فیل ہو جائے، یہ غریب ہو جائے، یہ تنگ دست ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے، یہ ختم ہو جائے دنیا سے، زوال چاہنا۔ عداوت، حسد جو ہے عداوت پیدا کرتا ہے۔ عداوتیں اور جھگڑے خدا کے کلام میں لکھا ہے تم میں اس کا شائبہ تک نہ ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ حسد، ہر روز عداوتیں، یہ میرا ہے، وہ فلاں اس کا ہے، مسیح کا کوئی نہیں ہے۔ یہاں محبت بھی اپنے اپنے ایمان کے لوگوں سے کی جاتی ہے۔ ایک بڑی جماعت ہے، وہ پڑھائی کے لیے چٹھی صرف اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، یہ ہمارے ممبر ہیں، ان کو صرف چٹھی دیں گے، ان کے بچوں کی فیس آدھی ہوگی، دوسروں کی نہیں ہوگی۔ اور بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے پلپٹ پر صرف اپنے فیتھ کے لوگوں کو موقع دیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے۔ یعنی کوئی رفاقت، کوئی محبت، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کلام مقدس اس میں کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم صرف اور صرف اپنے فیتھ کو پروموٹ کریں گے، اور جو ہمارے فیتھ کا نہیں ہے اس سے عداوت۔ تو عداوت حسد ہے۔ حسد جو ہے وہ عداوت پیدا کرتا ہے۔ جہاں ہم عداوت دیکھتے ہیں، جہاں ہم عداوتوں کی بات کرتے ہیں، کسی شخص کے لیے کوئی بات کر دے، سالوں تک اس سے عداوت رکھتے ہیں۔ اس نے میرے خلاف بات کی تھی، اس نے مجھے 10 سال پہلے برا بھلا کہا تھا، اس لیے میں آج بھی اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ تو یہ جو حسد ہے، یہ ہماری روحانی زندگی کو چاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہماری حالت کمزور ہو رہی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، میرے بہت سے یہاں سامعین اور قارئین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور مجھ سے معتبر اور سینئر لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اعمال کی کلیسیا کے اندر یہودیوں کا مسیحوں سے حسد بڑا واضح تھا۔ جنہوں نے بھی جیسے میرے جیسے کمزور لوگوں نے بھی اعمال کی کتاب کو 8-10 دفعہ پڑھا ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اعمال 13 باب میں لکھا ہے، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے لگے۔ آج کل یہ بڑی مصیبت ہے کہ اگر کسی خادم کو لوگ قبول کرتے ہیں، اس کے پاس زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، یا اس کی بات سنتے ہیں، یا اس کی عزت کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اعمال 13 باب کی 45ویں آیت میں نظر آتی ہے کہ یہودیوں نے دیکھا کہ پولس کی بات سننے کے لیے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، تو وہ اس سے حسد کرنے لگے، اس کی مخالفت کرنے لگے، اسے برا بھلا کہنے لگے۔ یہی ہم سب کچھ نہیں کر رہے ابھی۔ اور پھر اعمال کی کلیسیا کے 17 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے حسد میں آ کر کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا۔ دیکھیں کس طرح حسد کیا کیا کام کراتا ہے، کیونکہ یہ عداوت اور نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، اور پھر جس سے ہم دشمنی حسد کرتے ہیں اس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں۔ اور ایسے برے اور خراب لوگوں کو، جیسے یہاں لکھا ہے، بدماشوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر بھی اس شخص کی زندگی کو تہ و بالا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کئی ایک لوگ ہیں، خدمت گزاروں کی اور پادریوں کی میں بات کر رہا ہوں، پادریوں کے متعلق یہ آج کل کہانیاں ہیں، اور اس کا میں ذاتی طور پہ تجربہ بھی رکھتا ہوں، اور چونکہ خود بھی پادریوں کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں کہ پادری ایک دوسرے سے حسد میں جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بتا رہے ہیں۔ جیسے کئی لوگ ہیں، وہ میرے ساتھ جو حسد ہوا یہ پچھلے 20-22 سال سے، اور کچھ میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے جو میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، انہوں نے میرے لیے دوسرے لوگوں کو کہا، وہ جی پادری اکرم تو رول قدس کو ہی نہیں مانتا، وہ رول قدس کو ہی نہیں مانتا۔ یہ دیکھیں کس طرح کا حسد میرے بارے میں، غلط فہمی۔ اور جب وہ لوگ مجھے ملتے 1-2-3 سال کے بعد، تو میں ان کو کہتا، آپ مجھے بتائیں، اگر میں رول قدس کو نہیں مانتا تو کیا میں ایماندار ہوں؟ کیا میں بائبل پر ایمان رکھنے والا بندہ ہوں؟ جب میں نے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی بات کی، تو انہوں نے کہا، بھائی وہ تو سب جھوٹ بول رہے تھے۔ تو یہ جھوٹ
पादरी बोलते हैं एक दूसरे के लिए, हसद में आकर दूसरों को गलत बताते हैं, झूठ बोलते हैं। और अभी रिसेंटली मैं कुछ खादमीन के साथ बैठा था और मुझे उन्होंने बताया कि फ़लाँ पादरी साहब हैं जी, वो पंजाब से आए हैं और उनकी तो दूसरी तीसरी शादी है। तो मैंने कहा बजाय मैं किसी और से पूछूं, मैंने उन पादरी साहब को बुलाया एक जगह और बैठे और मैंने पूछा, तो पादरी साहब ने कहा ये तो साफ झूठ है। हालांकि वही पादरी दूसरी शादी वालों के साथ सेमिनार कर रहे हैं, दूसरी शादी वालों को अपने पास बुला रहे हैं, दूसरी शादी वालों से कलाम सुन रहे हैं, लेकिन एक तीसरे शख्स से हसद करते हैं, उसके बारे में झूठ फैला रहे हैं, झूठी कहानियां फैला रहे हैं। तो ये जो काम पादरी साहिबान कर रहे हैं हसद से लबरेज होकर, क्या ये रूह से मामूर है? याकूब का ये खत कहता है 5वीं आयत में 4 बाब में, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया, क्या वो ऐसी आरजू करती है? वो रूह ऐसी आरजू वो करती है रूह जिसका इंजाम हसद हो। क्या रूह कुछ ये आरजू करता है कि हम हसद करें और हसद पे चलें? इसका मतलब है हमारी जिंदगी में रूह है ही नहीं, वो सिर्फ नाम हमने रखा हुआ है रूह का, रूह कुद्स का। क्योंकि हसद अगर हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, मैं किसी से हसद करता हूँ तो मैं किस तरह कह सकता हूँ कि मैं रूहानी हूँ या रूह पर चलने वाला हूँ या रूह मेरी ज़िंदगी में, जबकि हसद ने मुझे जकड़ रखा है। हम सब हसद का शिकार होते रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं। और कलाम मुकद्दस में 1 कुरिन्थियों का ख़त उसका 3 बाब और 3 आयत में लिखा है, तुम अभी तक जिस्मानी हो, तुम में हसद और झगड़े हैं। तो क्या करना चाहिए? फिलिपियों के खत के 1 बाब की 15 आयत में लिखा है, बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मुनादी करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा है, हसद और झगड़े की वजह से मुनादी करते हैं, हसद की बुनियाद पर मुनादी करते हैं, अकीदे की बुनियाद पर दूसरे को बुरा भला कहते हैं और हसद करते हैं, नफरत करते हैं, दुश्मनी करते हैं। तो इसका इंजाम क्या है? इसका इंजाम हसद का क्या है? बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में इसका इंजाम है हमेशा की मौत, नाकामी। इसका इंजाम है खुदा से दूरी, इसका इंजाम है फेल होना। क्या हम सब फेल होना चाहते हैं? क्या हम सब नाकाम होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं वो इस आयत को गलत भी कोट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में एक आयत है कि बहुत सारे लोगों ने आकर दरवाज़ा खटकाया खुदा का और कहा हमारे लिए खोल दे। अंदर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि ये वो लोग थे जो हसद की रूह से मुनादी कर रहे थे। अब मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहता, मौजू बदल जाएगा, लेकिन आप देखें, आप इन आयतों को पढ़ सकते हैं अंजील मुकद्दस में कि वो हसद की आग में जल कर मुनादी कर रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा मेरी तो तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं हुई, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। आप ज़रा सोचें, मैं पासबानों से दरख्वास्त करता हूँ, इस सारे सब कॉन्टिनेंट में जो पासबान हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में पासबान हैं, अगर मैं और आप उस दिन जब हमारी मुराद पूरी होने का दिन हो और हम दरवाज़ा खटकाएं और हमारा मालिक कहे मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तो हमारी क्या हालत होगी? गौर तो करें इस बात पर और वापस आएं। ये झूठ फरेब ना करें कि मैं हसद नहीं करता, मैं नहीं करता, जैसे मैं कहूँ कि मेरे मुझसे तो पाक बंदा ही दुनिया में कोई नहीं और आप कहें कि मुझसे पाक कोई नहीं। तो ये कलाम फिर किसको सुनाया जा रहा है? ये हसद कौन कर रहा है? ये झगड़े कौन कर रहा है? ये फसाद कौन कर रहा है? ये दुश्मनियां कौन कर रहा है? ये अदावतें कौन कर रहा है? ये हम ही कर रहे हैं। तो ये झूठी और फरेबी रूहानियत को एक तरफ रखकर क्यों ना हम हसद से तौबा करें। अगर किसी को खुदा ने तरक्की दी है तो वो उसकी सरबुलंदी के लिए दुआ करें, खुदावंद इसे और दे। हम बार बार कलाम मुकद्दस में लिखा है रूह जिसको जो चाहता है बांटता है। हम इसे समझ ही नहीं रहे। मेरा हिस्से में जो भी खुशहाली है वो मुझे मिलेगी, बरकत है वो मुझे मिलेगी, कलीसियाई खिदमत है वो मुझे मिलेगी, लेकिन जो दूसरे के हिस्से में है हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा हो सकता है वो मुझसे बढ़कर हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा कामयाब हो सकता है वो मुझसे बेहतर खुदा के नज़दीक अहमियत रखता हो। मुझे क्यों हसद करना चाहिए?
مجھے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم سب پاسبان اور ایماندار اپنی خدمت پر توجہ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری حدود بڑھ سکتی ہیں، ہمارے لیے راستے کھل سکتے ہیں، ہم بہت لوگوں کو اور مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم حسد کی وجہ سے اپنے پیروں کو جکڑے بیٹھے، اپنی خدمتوں کو کمزور کیے بیٹھے۔ آئیے اس حسد کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے طبیب اعظم حضور المسیح یسوع المسیح کے پاس آ جائیں اور کہیں کہ خدا میری اس بیماری سے، میں بھی کہوں آپ بھی کہیں، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی کمزور نہیں، کوئی طاقتور نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل نہیں، سب ایک ہیں، سب کا حساب بھی ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم حسد جیسے موذی مرض کو اپنی زندگی سے نکالیں اور کرنے دیں دنیا کو ترقی، آگے بڑھنے دیں۔ جو ہم سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے لیے دعائے خیر کیوں نہیں کرتے، دعائے شکر کیوں نہیں کرتے، اور کامیابی کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کرتے، محنت کیوں نہیں کرتے۔ اگر ہم محنت کریں تو خدا کی شفقت ہم پر بھی بڑھ سکتی ہے، ہم بھی آگے ہو سکتے ہیں۔ آئیے ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حسد ہماری روحانی زندگی کو کھا جائے گا اور ہم بالآخر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے لیے خداوند نے حکم فرمایا ہے کہ انہیں وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اپنے انجام پر غور کریں اور اپنے خداوند کے حضور جھکیں اور عاجز ہو جائیں اور مانگیں، خدا سے شفقت مانگیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔